لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصل الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، یہ موسم حج اور موسم قربانی ذی الحجہ کے سب سے اعلیٰ ایام ہیں، بلکہ اسلامی کیلنڈر کا نہایت ہی مبارک حصہ ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ، اور خاص کر کے یوم عرفہ اور اس کے بعد پھر یوم نحر اور پھر ایام تشریق. ذرا ان کی مختصراً میں تشریح کرتا ہوں کہ یوم عرفہ تو جس میں ہمارے حجاج نے کل میدان عرفات میں قیام کیا، بارگاہ الہی میں اپنی مغفرت کے لیے بھی دعائیں کی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی دل کی گہرائی سے انہوں نے دعائیں کی، مغفرت کے لیے، سلامتی کے لیے، بلکہ انسانیت کی فلاح اور بہبود اور کامیابی، اور خاص کر کے اس پینڈیمک اور اس وبا سے جس نے پورے عالم کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور ایسی سخت گرفت ہے اس وبا کی کہ بڑی بڑی حکومتیں بھی جو ہیں ان کے گھٹنے ٹک کے ہیں. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے سب کو محفوظ کرے. حجاج کرام نے کل عرفات میں یقیناً ہم کے لیے بھی دعائیں کی، اور آج ان کے لیے یوم نحر ہے، اور یہ قربانی کا دن، عید کا دن نہایت ہی خوشیوں کا دن ہے. اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دن سب سے زیادہ انسانیت کی بخشش ہوتی ہے، اور اس دن سب سے بڑی جو نیکی، اچھائی اور خیر کا کام جو ایک بندہ مومن کر سکتا ہے، فرمایا وہ کیا ہے کہ اپنی قربانی ادا کرے. اور جب وہ خون طپطپا ہے تو اس سے اس کی مغفرت ہوتی ہے، اور اس کے ایمان کی اور اس کے اسلام کی ایک ایسی گواہی بن جاتی ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دیتے ہیں. تو سامعین، یہ بڑے مبارک ایام ہیں، اور ان کے ساتھ ایک پوری تاریخ ہے، اور یہ تاریخ صرف رسول اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا آغاز نہیں ہوتا، بلکہ آپ سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار خطاب جو ہیں آپ کو دیے. فرمایا کہ یہ خلیل ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اور پھر ان کے متعلق فرمایا کہ اول المسلمین، پھر فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ حنیف ہیں، یہ مجتبی ہیں، چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے، ہمارے پسندیدہ ہیں. جو ہے تو ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے، بلکہ ان سے بھی پہلے حضرت نوح علیہ السلام، اور ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہی نے اس بیت العتیق، اس اینشنٹ ہاؤس، اس پرانے گھر کی بنیاد سیدنا آدم علیہ السلام نے رکھی ہے نا. تو میں عرض کرنے والا ہوں کہ یہ جو حج ہے اور عید الاضحیٰ ہے، قربانی کی جو عظیم رسم ہے، یہ ایسی باتیں ہیں جو
ان کی ایک عظیم تاریخ ہے، انسانیت کی تاریخ ہے اصل، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس حج کو جو ہے ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے۔ اور آج الحمدللہ آپ اسلام چینل پر مسلسل جو ہے کئی دنوں سے حجاج کی تلبیہ سن رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ توحید کا ایک عظیم اعلان ہے اور شرک کی نفی ہے، اللہ پر ایمان اور یقین کی ایک ایسی بولی ہے جس کا اپنا ایک خاص مقام ہے تلبیہ کا۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی مزید گفتگو کریں گے۔ میں نے آج کے پروگرام میں جو موضوع منتخب کیا ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبۃ الوداع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم ترین تاریخی خطاب تھا، ایسی تقریر تھی جس کو حقیقتاً مومنٹس سپیچز میں دنیا کے جو سربراہ ہوئے ہیں اور بڑے لوگ ہوئے ہیں ان کی بڑی مومنٹس سپیچز ہیں، اور ان لوگوں نے ان کو جمع کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ ان تقاریر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبۃ الوداع کو اگر ہم شامل کریں تو فیصلہ یہی ہوگا کہ یہ سب سے جامع ہے۔ اس میں انسانوں کے حقوق، قانون، اخلاق، روحانیت اور سماج اور انسانی تاریخ اور انسانی عقل و فراست سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر خطبے میں 700-800 الفاظ ہیں اس میں جمع کر دیا۔ لہذا یہ خطبۃ الوداع جو ہے بڑا ہی جامع ہے، بڑا ہی کمپریہنسو ہے، اور اس کے جو پیغامات ہیں میں نے مختصراً ان کو 7 حصوں میں تقسیم کیا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خطبۃ الوداع کے جو اسباق ہیں اور آج بھی کس طرح یہ خطبہ جو ہے ہمارے لیے اہم ہے اور بڑی اسباق اور اس کے اندر بڑی عبرتیں اور بڑے اخلاقی اسرار و رموز ہیں انشاءاللہ العزیز، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے ذرا اس کا پس منظر تو دیکھ جائے نا کیا ہوا۔ میں آپ کو جو 632 عیسوی ہے، سنہ عیسوی، اس میں لے چلتا ہوں۔ یہ 10واں سال ہے ہجری کا، اور انگریزی سال اور مہینے کا دیکھیں تو یہ مارچ کا مہینہ بنتا ہے 632 عیسوی، اور ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال میں حج پر جاؤں گا۔ آپ نے اس کا اظہار فرمایا تو ایک پورے شہر کے اندر، اور شہر کی باہر جو ہے ایک رونق لگ گئی، ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہو گئی، لوگ بڑے خوش ہوئے اور سب نے چاہا کہ ہم اپنے آقا اور اپنے نبی کے ساتھ جو ہے حج کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بھی حکم فرمایا کہ سب تیار ہو جائے کہ ہم حج کریں گے۔ یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس سے پہلے آپ نے عمرہ فرمایا تھا، لیکن حج حدیبیہ کے موقع پر بھی نہیں ملا، فتح مکہ کے موقع پر بھی نہیں ملا۔ یہ پہلا اور آخری حج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گویا کہ آپ ایک طریقے سے یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں تمہیں جو مناسک حج ہیں، یعنی حج کے جو اسٹریٹجیز ہیں، پلانز ہیں، اور اس کی جو مختلف رسمیں ہیں، وہاں جو کچھ کاروائیاں آپ نے کرنی ہیں، اور جس طریقے سے اپنی عاجزی، انکساری اور اپنی عبودیت کا اظہار کرنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا، میں دکھاؤں گا تمہیں جائے نا۔ جس طرح نماز کے متعلق فرمایا نا کہ صلو کما رأیتمونی، نماز پڑھو لیکن کس طرح؟ جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ، جیسے مجھے دیکھتے ہو اس طرح تم نے نماز پڑھنی ہے جائے نا۔ اور آج جو ہم 1400 سال بعد، 1442 سال بعد بھی جو ہم نماز آج ادا کر رہے ہیں، سامعین واللہ یہ وہی نماز ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ جس طرح آپ نے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، قیام کیا تھا، رکوع اور سجود کیے تھے، بالکل اسی طرح ہم ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے بزرگوں نے کتابوں سے نہیں سیکھا تھا، یہ انہوں نے مثال کے طور پر حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈائریکٹلی جو ہے
یہ کبار تابعین جو تھے ان سے آپ نے ڈائریکٹلی نماز سیکھی تھی. تابعین نے صحابہ سے ڈائریکٹلی نماز سیکھی تھی, انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بس اسی طرح یہ ڈائریکٹ سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ میں حج کی جو رسوم ہیں اور رسمیں ہیں, طریقہ کار ہے, مناسک ہے, میں سکھاتا ہوں تمہیں اس کو. پھر صحابہ نے اسے نوٹ کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے اعلان فرمایا مدینہ شریف میں, تو ارد گرد سے ایک لوگوں کے وفد آنے شروع ہو گئے کہ, اور پھر 25 ذی قعدہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی قعدہ, اور یہ سنہ ہجری کا 10واں سال ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمع غفیر کے ساتھ جو ہے مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں 25 ذی قعدہ. کتنے لوگ تھے جو ہے نا, اس کے متعلق مختلف روایات ہیں. ایک ہے کہ 1,10,000, ایک ہے 1,14,000, اور یہ تعداد اتنی بڑی تعداد ہے کہ شاید عرب کے لوگوں نے, مدینے کے لوگوں نے, اور نہ ہی مکے کے لوگوں نے اتنی بڑی کوئی تعداد دیکھی ہو جائے. سبحان اللہ. اور سب لوگ جو ہیں ذوق کے ساتھ, شوق کے ساتھ اپنے قربانی کے جانور بھی لے کر آ رہے ہیں. تو آپ 25 ذی قعدہ کو فجر کی نماز ادا کی مسجد نبوی میں, تو حکم دیا کہ چلو اب روانہ ہوتے ہیں. آپ جب وہاں ذوالحلیفہ پہنچے, مدینے کے باہر جو میقات ہے حج کی, میقات ان مقامات کو کہتے ہیں جو مکہ شریف کے ارد گرد ہیں, جہاں سے حجاج کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ احرام باندھے. جو مشرق سے آتے ہیں, عراق سے اور اس علاقے سے, ان کے لیے ایک ہے, اور جو یہاں شمال سے جنوب کی طرف جا رہے, یعنی مدینہ شریف سے یا اوپر سے جو آ رہے اردن سے, وہ ذوالحلیفہ. اسی طرح جو مغرب سے آتے ہیں ان کے لیے جدہ, اور اسی طرح جو دیگر علاقوں سے آئیں گے, ہر ایک میقات ہے. یہ اس کے اندر جب داخل ہوں گے, وہاں جب پہنچیں گے تو فوراً جو ہے نا وہ احرام باندھیں. ذوالحلیفہ میں آپ پہنچے تو غسل فرمایا اور احرام باندھا, اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ہم مزید جو ہے اس پر گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امجد الازہری. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. ڈاکٹر امجد صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی گفتگو, خوبصورت گفتگو سن رہا ہوں. میں اس کا پس منظر پیش کر رہا ہوں کہ کیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے روانہ ہو رہے ہیں. ذوالحلیفہ آ کر پہنچ کر آپ نے احرام باندھا ہے, تلبیہ پڑھنا شروع کی ہے. اب یہاں سے پھر روانہ ہوتے ہیں. یہ جم غفیر جو ہے حجاج کا, یہ میں نے عرض کیا یہ مارچ کا مہینہ ہے, تو اتنی سخت گرمی نہیں ہے جو آج کل ہے. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جبل رحمت پر کس طرح لوگوں نے امبریلاز اٹھائی ہوئی ہیں اور پسینے جو ہیں وہ جاری ہیں. بہرحال مارچ میں جو ہے یہ خطبۃ الوداع اور حجۃ الوداع تھا. تو آپ جو ہے وہ تقریباً چوتھی ذی الحجہ کو, 4 تاریخ ذی الحجہ کی آپ وہاں مکہ شریف پہنچے, عمرہ آپ نے کیا. اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے دوبارہ جو ہے احرام باندھا حج کا, اور یوم ترویہ کو پھر آپ مینا تشریف لے گئے. مینا سے ایک دن رہنے کے بعد عرفات تشریف لائے, اور عرفات میں جبل رحمت پر ڈاکٹر مجید صاحب, اب یہاں جب آپ جبل میدان عرفات میں پہنچے, جبل رحمت پر آپ نے اپنے قصوہ پر سوار ہو کر جو خطبہ دیا, اس کے پہلے چند جملے جو ہیں وہ اگر آپ کے پاس ہیں تو اگر پلیز ہمارے ناظرین کی ہدیہ کریں ذرا. جی ڈاکٹر صاحب, خطبہ حجۃ الوداع جو ہے یہ اسلامی تاریخ کا بلکہ انسانی تاریخ کا وہ چارٹرڈ ہے جس کی بنیاد پر مساوات انسانی, اور آج کل اگر ہم یہ کہیں کہ اقوام متحدہ کا دستور بنا تو اس کے بہت سارے اہم پوائنٹ اسی خطبے کے ساتھ وابستہ ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات جس وقت آپ نے یہ خطبہ دیا تو ڈاکٹر صاحب اس کا ابتدائیہ یہ ہے کہ
عربی زبان میں اذا کان یوم الحج عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ، کہ جس دن حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف لائے، فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصوى فرحلت له. تو جس وقت ڈاکٹر ذرا صاحب کوشش کریں کہ صرف اردو میں کریں، اس لیے کہ اتنا وقت نہیں ہوگا کہ عربی بھی ہم پڑھیں، تو پھر اس سے جی جو ہے نا دقت ہوگی، تو اردو میں ہی جو ہے نا اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، تو جس وقت سورج عین غروب ڈھلنے کے قریب تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی قصوہ کو لانے کا حکم فرمایا. اونٹنی تیار ہو کر حاضر کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں تشریف فرما ہوئے اور اپنا خطبہ ارشاد فرمایا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ادا فرمایا، اس کی جو ابتدائی دعا ہے وہ ہم حج کے ایام میں بھی پڑھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کہنے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ وہ تلبیہ ہے ڈاکٹر صاحب جو عرب معاشروں میں ہم عام طور پر حج کے دنوں میں سنتے ہیں، لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اللہ کی ذات ایک ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا، اپنے بندے کو نصرت اور کامیابی نصیب فرمائی. اور جتنے بھی کفار تھے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھے، ان سب پر نصرت اور فتح عطا فرمائی. اور اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی، اے لوگو میری بات سن لو، آج کے بعد شاید تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. اور یہ جو مجلس ہے، آئندہ اس مجلس میں جس میں ہم اکٹھے ہیں دوبارہ اگلے سال نہیں ہو سکیں گے. تو جو بات میں کرنے چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اے لوگو، تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا گیا ہے تاکہ تم سب جو ہے وہ تعارف ہو، تاکہ تم سب کی پہچان ہو سکے. تم سب قبائل اور جماعتوں کے ذریعے اپنے اپنے قبیلوں کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہو، لیکن یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت کے لائق اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. اور اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر مجد صاحب یہ جو پہلا نقطہ ہے، یعنی ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خاص اہتمام کے ساتھ ایک تو یہاں تشریف لائے قصوہ پر سوار ہو کر، اور اس کے بعد پھر کس وقت تشریف لائے؟ سورج ڈلنے والا تھا، یعنی ٹھنڈک آ چکی تھی. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ مارچ کا مہینہ ہے، ارلی مارچ ہے، تو فروری کے آخر ارلی مارچ میں کہیں گیا نا، تو آلریڈی اٹس ناٹ ویری، یعنی کیسے آپ اہتمام کرتے کہ تکلیف نہ ہو. اور ویسے بھی جو خطبہ ہے یہ اتنا لمبا نہیں ہے، میرے خیال میں اگر ہم اس کو پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ یہ اگر اس میں چونکہ آپ نے ہر چیز کو 3 مرتبہ ریپیٹ کیا تھا تو بہت زیادہ بھی اگر ہوا تو 10-12 منٹ کا جو ہے نا یہ خطبہ ہوگا. تو لیکن یہاں پہلا جو نقطہ ہے یہ یونائٹڈ نیشن کی جو بنیاد ہے اور اس کا بنیادی جو اہم ترین قانون ہے وہ یہ ہے کہ the equality of human being، کہ سارے انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، اور مساوات اور حقوق انسانی کا جو تصور ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین آج سے 1400 سال پہلے یونائٹڈ نیشن نے 1948 میں یہ کردار پیش کی تھی کہ سارے انسان برابر ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس چیز کا اعلان کیا تھا. اور یہ بالکل وہی نقطے ہیں جو یو این نے اپنے قانون میں لکھے ہوئے ہیں کہ کسی کالے کو سفید پر، گورے کو کسی کالے پر، کسی سرخ کو کسی سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور لیکن ایک اصول بتا دیا سبحان اللہ، اور وہ اصول کیا ہے؟ روحانیت کا اصول ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں خوف الہی ہوگا، جو دل پاک رکھنے والا ہوگا، اور جو شریعت ہے، قانون الہی ہے، اس کی پاسداری کرنے کا ہر وقت جو ہے خیال رکھنے والا ہے. تقوی کا یہی معنی ہوتا ہے کہ یعنی اردو میں ہم پرہیزگاری کہتے ہیں، یعنی پرہیز کرتا ہے
ویری کوشش ہوتا ہے جو ہے نا، بڑی کوشنری وہ رویہ اختیار کرتا ہے ہر کام میں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. تو فرمائے کہ جو فضیلت ہے اس کی بنیاد تقویٰ ہے جو ہے نا. لیکن اس فضیلت کا بھی یہ معنی نہیں ہے، ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ جو متقی ہوگا اسے کوئی خاص مراعات یہاں دنیا میں ملیں گی. کوئی مراعات نہیں جو ہے نا، وہ قانون وہی ہے. ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ روحانی جو ہے، میرے نزدیک اس کا ایک خاص مقام ہے. تو یہاں مساوات کا ایسا عظیم پیغام دیا ہے ناظرین. ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خطبۃ الوداع میں رسول کریم نے جو تعلیم دی ہے وہ ایسی اٹل تعلیم ہے جس کی آج بھی ضرورت. آج جو خواتین کے ساتھ یہ اس ملک کے اندر زیادتی ہوتی ہیں یا دنیا بھر میں جو زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اسی مساوات کو نہ اپنانے کی وجہ سے، اور جو سلیو اور جو ریفیوجیز اور جو مختلف قسم کی ناجائز باتیں ہوتی ہیں، وہ ان تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. جی ہاں، اگلا نقطہ ڈاکٹر امجد صاحب، دوسرا اس کا خطبے کا جو اہم ترین نقطہ ہے وہ اگر آپ پڑھ کے سنائیں تو بڑا اچھا ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب، تو دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے حقوق ہیں، انسانی حقوق، ان کی ادائیگی کا حکم دیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیشل طور پر قبیلہ قریش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح حاضر ہو، اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے سامنے ایسی کیفیت ہو تو اس وقت میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. اس کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈاکٹر صاحب، یہ جو نقطہ ہے یہ بھی اصل میں پہلے نقطے کی ایک قسم کی وضاحت اور تاکید ہے نا. یہ تاکید جی ہو ڈاکٹر، رہی ہے کہ وہ جو مساوات ہے، ایکوالٹی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا ہے. جو رائٹ ہیں، جو حقوق ہیں، حق ہیں اپنے والدین کے، بچوں کے، پڑوسی کے اور ہمسائے کے، شہریوں کے، ان سب حقوق کو ادا کرنا. اور تم چونکہ رسول یہاں قریش کو اس لیے مخاطب کیا، ایک تو وہ سب سے قریب تھے، وہاں اس وقت تعداد بھی ان کی زیادہ تھی، اور ان کے اندر نخرہ بھی تھا جو ہے نا ان کے اندر غرور بھی تھا اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. تو فرمائے کہ چھوڑ دو اس نخرے وخرے کو جو ہے نا، اور تم بھی دوسرے عربوں کی طرح ہو جائے نا، کوئی تمہاری یعنی فوقیت اور فضیلت نہیں ہے جو ہے نا. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. آخر تیسرا جو ہے نقطہ جناب، وہ یہ تھا کہ نسلی تفاخر کا آپ نے خاتمہ فرمایا، اور آپ نے قریش کو کہا کہ تم جس طریقے سے تمہارے آباء و اجداد تھے، وہ ان کی بھی نخوت اور اس کو ختم کر دو. جھوٹی جاہلیت کے زمانے کی جو بھی تمہارے اندر تکبر ہے اور نخوت ہے، اور یہ تکبر اور نخوت اس وجہ سے آئی تھی کہ تم اپنے آباء و اجداد پر فخر کر رہے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام. اے لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں. الا ان تلقوا ربکم، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے. کس طریقے سے ڈاکٹر صاحب؟ کے اس طریقے سے کا حرمت یومکم ھذا، اس طریقے سے یہ ساری کی ساری مقدس ہیں. تم ان حرمت والے رشتوں کو کوئی بھی اس کے اوپر تصرف نہیں کر سکتے جس طریقے سے آج کا دن حرمت والا ہے، عزت والا ہے، مقدس ہے. کا حرمت شہرکم ھذا، جس طریقے سے یہ حج کا مہینہ، آج کا مہینہ جو ہے، یہ حرمت اور تقدس والا ہے. فی بلدکم ھذا، اور یہ شہر مکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے مقدس شہر ہے اس دنیا میں، یہ وَأَنَّكُمْ سَتَلْقُونَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ساری تقدس اور ان ساری حرمت والی جو رشتے ہیں، جو تعلق ہیں، ان سب کا خیال رکھنا، کیونکہ تم نے اپنے رب کو جا کر ملنا ہے اور تمہارے رب نے تم سے ان ساری چیزوں کا تو ڈاکٹر سوال. امجد صاحب ہم انشاءاللہ مختصر سی بریک پر ابھی جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ بریک کے بعد ہم یہ ناظرین، یہ خطبۃ الوداع جو بڑا اہم خطبہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں ایسی انوکھی اور ایسی خوبصورت تعلیمات ہیں جو آج بھی یونائٹڈ نیشن بلکہ ہر ملک جو ہے اس کا یعنی ضرورت مند ہے. اور ہم خاص کر کے اپنی زندگیوں میں اس کی اہمیت کو انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے
تو انشاءاللہ اس مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کو ضرور دیکھتے رہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبير. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک، خوش آمدید ہمارے اس پروگرام میں جس میں ہم خطبۃ الوداع، خطبہ کہتے ہیں تقریر کو، مذہبی تقریر جس میں انسانوں کو واعظ اور نصیحت کیا جائے اور ان کو آخرت کی فکر دلائی جائے اور ان کے دلوں کو جو ہے جھنجھوڑا جائے، یعنی واعظ خطبہ. اور وداع جو ہے یہ فیئر ویل، یعنی کہتے ہیں نا الوداع الوداع، یعنی فیئر ویل، یعنی جدا ہونے سے پہلے. تو خطبۃ الوداع اسے اس لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا شروع میں ہی جو ہے نا کہ شاید اس کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو. الوداع کہہ رہے تھے، اور اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ یہ بڑا اہم خطبہ ہے جو ہے نا. ہم جیسے عرض کر رہے ہیں کہ اس میں ہر ایک جملہ جو ہے وہ ایک قانونی حیثیت رکھتا ہے. اور آج یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے، آپ اسے اگر کھولیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. یہ تو سارا خطبۃ الوداع ہے جو ہے نا. سبحان اللہ. سامعین، ناظرین، جو ہمارا دین ہے وہ کوئی پرانی رسم و رواج کا نام نہیں ہے. یہ ہمیں زندگی کا سلیقہ اور کامیاب زندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور ہمیں الحمدللہ ایسے نقطے اور ایسے خوبصورت طریقے سمجھاتا ہے جن سے ہماری زندگیاں سنورتی صرف نہیں بلکہ فلورش ہوتی ہے جو ہے نا. فلورش کا معنی یہ ہے کہ جیسے پھول کھلتے ہیں جو ہے نا، ان کا ایک رنگ ہوتا ہے، ایک خوشبو ہوتی ہے، تر و تازگی ہوتی ہے، ایک تر و تازگی، رنگ، خوشبو آتی ہے زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حوالے سے. تو ڈاکٹر امجد صاحب، اگلا جو اہم نقطہ ہے غالباً 8واں، اس کے متعلق اگر آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں تاکہ ہم سنیں جائے نا کہ رسول کریم نے کیسے اپنے غلاموں کو اور صحابہ کو تعلیم دی. صاحب، اور اگلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے جو بڑا ہماری آج کی سوسائٹی کے ساتھ بھی خاص ہے، لاقانونیت کا خاتمہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ دور جاہلیت کا ساری کا سارا غرور اور سب کچھ معاملات جو ہیں میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا. زمانے جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کل عدم قرار پائے. پہلا انتقام جسے میں کل عدم قرار دیتا ہوں وہ میرے اپنے خاندان کا ہے، اور ربیہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنی حذیل نے مار ڈالا تھا اب میں معاف کرتا ہوں. تو گویا ہاں، جو دلچسپ بات ہے نا اپنے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ obviously ان کے درمیان جو ہے جو رقابتیں اور دشمنیاں ہوتی وہ ایسا طول پکڑتی کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل تک وہ جاری رہتی. یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس قسم کا آئندہ کوئی ایسا ہم اجازت نہیں دیتے. ہماری شریعت ہے، ہمارا قانون ہے، قانون کے موافق جو ہے ہر بات کا حل ہوگا. خاص کر کے اس قسم کی جو کسی کا اگر قتل جو ہے کیا، خون بہایا، تو اس کی سزا جو ہے وہ ہمارے دین کے اندر قصاص ہے. تو اس کے بعد پھر آپ نے عملاً جو ہے دیکھیے ہر چیز کو آپ نے اس سے شروع کیا. فرمایا کہ دیکھو میرے خاندان کے اندر ایک بات چلی آ رہی ہے خون اس کی،
تو ربیہ بن حارث جو حضرت عبد المطلب کے پوتے بنتے ہیں، فرمایا ان کا جو خون ہے ہم معاف کر، اپنے خاندان سے اپنے گھر سے شروع کیا بات کو، جو ہے نا کہ اس سے عملاً جو ہے عمل کریں گے. جی ہاں، اگلا نقطہ جو ہے تو اس کے ساتھ جو ہے اگلا نقطہ یہ تھا جو آج کل ہماری سوسائٹی میں معاشی طور پر استحصال کیا جاتا تھا اور سود کے ذریعے سے لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا. اس حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اب زمانہ جاہلیت کے جتنے سودی کاروبار، سودی سودے، سودی معاملات تھے، سب ختم کر دیے جاتے ہیں. اور سب سے پہلے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ نے فرمایا، عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا جو سود ہے اس کو ختم کر دیا. اور یہ حضرت عباس آپ کے چچا ہے جو ہے نا، تو فرمایا کہ جی اگر کوئی سود کا لین دین ہم اس کو بھی آج سے ختم کرتے ہیں. تو اگلا نقطہ بڑا اہم نقطہ ہے جو ہے نا، یہ اگر آپ پڑھ کے سنائیں تو. جی، تو اگلا نقطہ ہے وراثت کا حق. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے. سبحان اللہ. یو نو obviously یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، لیکن ہماری حدیث کی کتب میں اور فقہ کی کتب میں اس سے پوری پوری کتابیں نکلتی ہیں جو ہے نا، کہ جو اسے فرائض کہا جاتا ہے، علم وراثت کہا جاتا ہے، انہیریٹنس، یہ بڑا اہم قانون بھی ہے. اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اب ہمارے برطانیہ میں آج سے کوئی 20-25 سال پہلے چونکہ ماشاء اللہ نوجوان تھے، ہمارے بزرگ بھی جو آئے ہوئے تھے وہ بھی جوان تھے. ابھی سے جو اموات شروع ہوئی ہیں اور بزرگ لوگ عمر رسیدہ ہونے شروع ہو گئے ہیں جو ہے نا، تو ابھی یہ وراثت کا معاملہ جو ہے بڑا اہم معاملہ ہے، اس لیے کہ برطانوی جو قانون ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ اسلامی وراثت کا جو طریقہ ہے اس سے بالکل بلکہ ایک لحاظ سے برعکس ہے. اس کے برطانیہ میں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پہلا جو ایئر ہوگا جو جس کو آپ منتخب کریں گے، تو آپ وصیت کریں گے کہ میری ساری دولت فلاں کو جائے. یا اگر آپ نے کوئی اس قسم کی نہیں کی تو پھر قانوناً جو ہے وہ اسٹریٹ ہوئے آپ کا جو اسپاؤس ہوگا اس سے ملے گی. مرد کا عورت کو، عورت کا مرد کو. دس از دا لا اس ملک کا بس. لیکن اسلامی جو قانون ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. یہاں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دے دی کہ دیکھو اب تمہارا کام نہیں ہے کہ تم تقسیم کرتے رہو کہ فلاں کو اتنا دیں فلاں کو نہیں. فرمائے کہ ہاں 1/3 میں تمہیں حق ہے، وصیت کر سکتے ہو، لیکن جو 2/3 ہے وہ قانون الہی کے مطابق اور ہم نے جو بتا دیا ہے، اور قانون الہی کا ہے سورہ النساء میں جو ہے نا کہ اس طرح جو ہے اس کی تقسیم ہوگی. تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس عظیم قانون کو جن لوگوں کی جن کے پاس ماشاءاللہ مال دولت ہے، گھر ہیں، ابھی سے انہیں اپنی وصیت اور اپنا جو ول ہے اس کو ضرور تیار کر کے رکھنا چاہیے. کوئی پتہ نہیں کیا ہے نا کہ کس وقت موت آئے گی، اور بعد میں جو وارث ہیں ان کو بڑی دقت ہوتی ہے. ہم نے خود دیکھا ہے خاندان تقسیم ہو گئے، خاندانوں کے اندر لڑائیاں ہوئی جو ہے نا اس لیے کہ واضح نہیں تھا. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. اس لیے یہاں جو آپ نے فرمایا کہ وصیت کریں 1/2 میں، باقی جو ہے وہ قانون کے مطابق. اور لیکن یہاں برطانیہ میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو اپنا وکیل جو ہے اس سے رابطہ کر کے ضرور اپنی ول تیار کریں. جی ہاں ڈاکٹر امجد صاحب، اگلا جو نقطہ ہے وہ اگر بیان کرے تو. نقطہ نمبر 12 ہے رائٹ آف سوشل آئیڈینٹی، اور اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ہی اہم نقطہ بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا نسب نہیں بدل سکے گا، یا کوئی یعنی اپنے والد کے ساتھ ہی انسان کو مکتوب رہنا چاہیے. جی ہاں. اس کے بعد والا نقطہ کیا ہے؟ یہ بھی obviously اس میں ہمارے ہاں تو الحمدللہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ باپ ہی جو ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور کسی کو نہ بنائے. اگلا نقطہ جی. جی آگے قرض کی وصولی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی خوبصورت جو ہے وہ قوانین ہمیں دیے. ایک یہ تھا کہ قرض قابل ادائیگی ہے، ہاں ہر کی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے. تحفے یعنی کا قرض جو لیا جائے اس کو ایک امانت سمجھا جائے اور پھر اس کو
ادا کرے. یہ نہیں کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں قرض حسنہ، کہتے ہیں قرض حسنہ کا معنی یہ ہے کہ ہنس دو. لا حول ولا قوت. یہ قرض حسنہ از ریئلی امانت ہے جو ہے نا، عد الامانہ. قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا عدوا الامانۃ الی اہلھا. ایمان والو جو امانتیں ہیں، جو کسی کا ٹرسٹ ملا ہے آپ کو، وہ اس کو ادا کرو، وہ آپ نے لیا ہوا ہے جو ہے نا. اپنے ڈاکٹر امجد صاحب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کئی مرتبہ جو ہے وہ صحابہ سے پوچھا تھا کہ الا هل بلغت، الا هل بلغت، تو جس کا معنی یہ ہے کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے. یعنی چند نقطے بیان کرنے کے بعد آپ نے یہ کورس کی طور پر جو ہے الا هل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے. اور پھر کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ. لیکن جب آپ نے لوگوں سے پوچھا نا، تو ویسے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو عادت شریفہ تھی وہ تو ہم سب جانتے ہیں ڈاکٹر امجد، کیا تھی کہ وہ کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتا ہے، بالکل جانتا ہے، ہم کیا بولیں جائے نا. اکثر اس سوال کا صحابہ بہت کم جواب دیتے ہیں، یہی کہہ دیتے. لیکن یہاں اس موقع پر جو ہے نا، جب آپ خطبۃ الوداع فرما رہے تھے، یہ تقریر کر رہے تھے اور صحابہ بڑے غور اور حوص کے ساتھ سن رہے تھے، تو بعض نے جواب دیا آگے سے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حوصلہ افزائی ہو. فرمایا کہ انا لنشهد انک قد بلغت الرسالہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلغت الرسالہ، ادى الامانہ، اور نصح الامہ، وکشفت الغمہ، کہ واقعی جو ہے نا یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچایا ہے، اپنا جو فرض تھا وہ آپ نے ادا کر دیا ہے، اور امت کو ایسی خوبصورت نصیحت کی ہے جس سے دل اور دماغ بدل گئے ہیں، اور آپ نے جو اندھیرے تھے وہ سب کے سب جو ہیں وہ اب اٹھا دیے ہیں، وہ جو پردے تھے اٹھ گئے ہیں، اور روشنی اور ضیاء اور نور جو ہے وہ ہر طرف پھیل گیا ہے. یہ آپ نے جو ہے نا آگے سے صحابہ نے عرض کیا. جی ہاں، اگلا نقطہ جو ہے نا، جی. اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ جو آخری بات آپ فرما رہے ہیں، اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا شہادت کی انگلی کھڑی کر کے آسمان کی طرف دیکھا، اور آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اے اللہ میرا گواہ رہنا، اے اللہ میرا گواہ رہنا، اے اللہ میرا گواہ. تو گویا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رسالت کی جو یہ فیصلہ کن خطبہ دے کر ادائیگی کی جو ہے، وہ پوری معاشرے میں جو ہے ایک شہادت بھی قائم کر دی. اور یہ ہمارے لیے تھا کہ ہم جو ہیں وہ چونکہ اس وقت کے جو حاضرین تھے ان سب نے جو ہے شہادت کو قبول کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا شاہد رب کو بھی بنا دیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، لاکھوں کا یہ جو مجمع ہے یہ میری اس قول کو قبول کر رہا ہے. اور اگلا جو نقطہ ہے نا، حقوق 16واں جو ہے وہ عورتوں سے بہتر، اس کے متعلق ذرا. جی. تو وہ ڈاکٹر صاحب خطبہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لوگوں، عورتوں سے بہتر سلوک کرو، کیونکہ وہ تمہاری تابع ہیں، تمہاری پابند ہوتی ہیں، اور وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی. چنانچہ اس کے بارے میں فاتقوا اللہ فی النساء، اپنی خواتین، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ، عہد کے ساتھ لیا ہے، اور انہی اللہ کے نام پر ہی ان کے ساتھ رشتہ یا زواجیت قائم کرنا تمہارے لیے حلال ہوا ہے. تو اے لوگوں ماشاء اللہ. میری بات. تو یہ بڑا اہم اصول جو ہے ویمنز رائٹ کے حوالے سے، اور یہ یونائٹڈ نیشن میں اس کی بھی بڑی اہمیت اس کو حاصل ہے، کیونکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں عورتوں کے ساتھ ظلم اور تعدی اور زیادتی جو ہوتی ہے وہ کچھ چھپی ڈکی بات نہیں ہے. اور یہاں جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق نہیں دی، کتنی نادانی اور جہالت کا وہ اظہار ہے کہ آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ دیکھو کتنے اہم بات فرمائی
کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے جو حق ہیں وہ پورے پورے ادا کرو. اور اس موقع پر پھر اس کے آخر آپ نے فرمایا الا هل بلغت الرسالہ، میں نے پیغام پہنچایا یا نہیں گیا نا. اور پھر جب صحابہ نے آگے سے وہی بات عرض کی کہ نشہد انک قد بلغت الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وکشفت الغمہ، کہ آپ نے واقعی جو ہے نا نصحت الامہ، امت کو نصیحت بھی کی، اور جو یہ غم ہے، یہ جو اندھیرے ہیں کفر کے، شرک کے، فسق کے، مادہ پرستی کے اور ظلم و تعدی کے جو اندھیرے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے ان کو ختم کر دیا ہے جو ہے نا. اور یہ غالباً جو ہے نا قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی اور نور اسلام، نور قرآن اور نور محمدی جو ہے وہ تمہیں عطا کر رہا ہے. جی ہاں، اگلا جو اصول ہے جو ہے نا آپ نے ارشاد فرمایا. جی، قانون کی اطاعت کے حوالے سے جو ہے اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے دو جو پہلو ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے. اور اس کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لوگوں دینی معاملات میں غلو کرنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں کہ وہ دین کے معاملے میں غلو، زیادتی، اپنی طرف سے اضافے کرتی تھی. اس چیز سے یہاں دو اور اس بڑے کے اہم اصول ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ فرمایا نا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک تو کتاب اللہ یعنی قرآن حکیم، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر آپ ناظرین سے پوچھوں کہ آپ قرآن پاک کیوں پڑھتے ہیں، تو اکثر جو جواب ملے گا وہ یہ ملے گا کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے. تو ناظرین یہ اچھی بات ہے ثواب حاصل کرنا، لیکن یہ سب سے کم ترین اور سب سے نیچے ترین جو طبقہ ہے قرآن پاک پڑھنے کا، یہ وہ ہے حقیقتاً جو قرآن پاک پڑھنا چاہیے. وہ کیوں؟ جیسے قرآن پاک خود مطالبہ کرتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ تدبر نہیں کرتے قرآن پاک پر؟ کیا اس میں تفکر، غور و خوض نہیں کرتے؟ کیا اس کو سمجھتے نہیں ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، کوئی ہے جو اس کو سمجھنا چاہتا ہے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی سمجھنا چاہنے والا ہے؟ گویا کہ قرآن پاک کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کے اصولوں کو سمجھو، اس کے قوانین کو سمجھو، اس کی کہانیوں کو سمجھو، اس کے جو ضرب الامثال ہیں ان کو سمجھو، اور اس کی جو تعلیمات ہیں اخلاق کے متعلق، روحانیت کے متعلق، سماج کے متعلق، ان سب کو صحیح طرح سمجھو، پھر عمل کرو، اپنے دل و دماغ کو ان سے روشن کرو. ہاں تو آپ آپ ملے گا جائے. تو ناظرین یہ بڑی ضروری بات ہے، اور بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے اللہ کی اس کتاب کو چھوڑ دیا جائے، صرف پڑھنے تک محدود رکھا ہے جائے، اور وہ بھی ایسا پڑھنا جس میں سمجھ ہی نہ ہو، اور پھر ایسا پڑھنا بعض اوقات جو تلفظ بھی صحیح نہیں ہے، عربی کے سواد اور سین میں تمیز نہیں ہے، زا اور زا میں تمیز نہیں ہے، اور زال اور زا میں تمیز نہیں ہے، سین اور سا میں تمیز نہیں ہے. تو ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے کہ زیادہ قرآن پاک سنا کرو، خاص کر کے ہمارے جو عظیم قرہ ہیں، امام شریح، امام سدیس، شیخ عبد الباسط رحمۃ اللہ تعالی، امام خلیل الرحمن حسری منشاوی رحمہم اللہ، ان عظیم قرہ کی آواز میں دوستو آج کل آپ اپنے موبائل میں، ٹی وی پر، ہر جگہ سن سکتے ہو. ان کو سنا کرو زیادہ، پھر اس کے ساتھ پڑھو بھی، پھر ترجمہ کرو، لیکن سنو زیادہ جو ہے نا. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ کہ ایک بڑا عظیم، بہت عظیم چیز میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کو ہاتھوں سے چھو سکو گے، آنکھوں سے لگا سکو گے، جن کو آپ اپنے اونٹوں سے بوسا بھی دے سکو گے. یہ کوئی غائبی بات نہیں ہے،
یہ عظیم کتاب ہے جس کو ہم قرآن حکیم کہتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں. قرآن کو جو ہے نا، یہ سبحان اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فزیکل چیز دی ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ میرا دین جو ہے اس کی ایک بنیاد ہے، ایک شریعت ہے، ایک قانون ہے جو ہے نا، جو ہم تمہیں دے کر جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہاں جو ایک تو یہ فرمانا کہ یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ غلوب نہ کریں. غلوب، جی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک ایسے ایکسٹریم دور سے گزر رہے ہیں کہ ایک طرف یعنی انتہا پسند مادہ پرست ہیں، اور دوسری طرف جو ہیں وہ بالکل جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے. ایک طرف رائٹ ونگ ہے، دوسری طرف لیفٹ ونگ ہے. ایک طرف کمیونزم ہے، دوسری طرف کیپٹلزم ہے. ایک طرف جو ہے وہ سوشلزم ہے، اور دوسری طرف یہ لبرلزم ہے. یہ مختلف جو انتہائیں ہیں، ایکسٹریمز ہیں. غلوب اسے کہتے ہیں، دیٹ از غلوب. غلوب کا یہی ترجمہ ہے نا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان بھی میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس غلوب کا شکار ہو رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو قانون ہے، ہماری جو کتاب ہے، یہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہ ہم نے تم کو متوسط اور ماڈریٹ بنایا. ماڈریٹ کا معنی ہوتا ہے بالکل درمیان میں. یہ انتہائیں دو، اس کا درمیان یہ ہے، اسے میڈین کہتے ہیں. یعنی یہ اور یہ اس کا بالکل جو درمیان ہی بنتا ہے، میڈین میتھمیٹکس میں، حساب میں. یہ مسلمان کیا ہے؟ امت ہے، غلوب سے دور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جی غلوب ایکسٹریمزم سے محفوظ رکھے جائے نا. تو ناظرین، اگلا قانون ڈاکٹر صاحب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا، وہ کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اگلا قانون جو ہے بڑا خوبصورت قانون ہے، اور وہ ہے یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے اب سرزمین حجاز جو ہے، اور خاص طور پر اس شہر کے حوالے سے، اس زمین کے حوالے سے بات، اس میں اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کی یعنی عبادت نہیں کی جائے گی. اور اب اس کے بعد اس شہر میں صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کی جائے گی. لیکن اس بات کا ابھی بھی امکان موجود ہے کہ تم اپنے بعض معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو، شیطان کی بات کو مان لو گے، اور اس سے وہ اس پر وہ راضی ہے. اس لیے تم اسے اپنے دین اور ان چھوٹی معاملات میں اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے. تو گویا یہ کہنے کا مطلب یہ کہ کفر اور شرک جو ہے اب اس سرزمین سے اٹھ چکا ہے، لیکن دوسری جو چھوٹی اس سے کم تر گناہ ہیں وہ اب بھی باقی رہیں. تو یعنی obviously آپ نے جو عرب کا پیننسلا ہے، جہاں یعنی آج کل سعودی عرب، یمن اور عمان اور یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں، اس علاقے عرب کے متعلق یہاں فرمایا کہ اب شیطان یہاں سے مایوس ہو گیا، اسے کوئی امید نہیں کہ یہاں شرک ہوگا، شرک نہیں ہوگا. لیکن باقی معاملات میں شیطان جو ہے وہ ضرور جو ہے یہ وسوسہ فی صدور الناس کرتا ہی رہے گا جو ہے نا. یہ چونکہ اس کا شیوا ہے، یہ اس کی عادت ہے، یہ اس کا کام ہے جو ہے نا، یہ اس کا فنکشن ہے، وہ کرتا ہی رہے گا یہ جو ہے نا. لیکن گویا کہ ایک لحاظ سے خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ یہ صورتحال ہوگی کہ شرک نہیں ہوگا، شرک دلی نہیں ہوگا، لیکن شیطان جو ہے اس سے بیدار اور اس سے تمہیں انہیں ہر وقت چوکنا اور بیدار رہنا چاہیے. اور چونکہ شیطان جو ہے ہمیں اس وقت پکڑتا ہے جب ہم ذرا سست ہو جائیں، کاہل ہو جائیں، یا کام کرنے کی وجہ سے اتنے تھکے ہوئے ہوں کہ ہم اپنے ہوش کو صحیح نہیں رکھ سکتے. تو اس وقت شیطان جو ہے نا حملہ آور ہوتا ہے. شاید جو ہے نا شیطان ہمیں اس لیے دنیا کے اندر اتنا بزی رکھتا ہے، تھکا دیتا ہے کہ ہم اپنے ہوش جو ہیں وہ کھو جاتے ہیں، اور پھر اس کے لیے یہ وسوسہ فی صدور الناس سے آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جی ہمیں محفوظ رکھے جائے نا شیطان کے شر سے ہمیشہ جائے نا. جی ہاں ڈاکٹر صاحب، اگلا جو اصول بتایا گیا. جی، اللہ کے اگلا جو اصول ہے وہ اللہ کے حقوق کے حوالے سے ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو،
اپنے اموال میں سے پاکیزہ اموال جو ہیں ان میں سے خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو، اپنے رب کے بیت کی یعنی بیت اللہ شریف کا حج کرو، اور اپنے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنتوں میں تم داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کے 5 ارکان ہیں ان کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہیں، ان سب کا بنیادی جو مقصد ہے وہ قرب الہی حاصل کرنا، رضائے الہی حاصل کرنا، ابتغاء وجہ اللہ حاصل کرنا، اور اللہ کے بندے بن جانا۔ یعنی بندے سے یہاں مراد یعنی ایسی بندگی، حقوق اور جو احکام الہی ہیں ان کی پیروی کرنا، اور جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے باز رہنا، اور جو فرائض عائد کیے ہیں ان کو دل جمعی کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کرنا جو ہے، یہ سمپلی جو ہے یہ بتایا گیا کہ اس سے تمہارا تعلق باللہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا ان ارکان پر اگر کام کرو گے تو۔ جی ہاں، اگلا اگلا اصول ڈاکٹر صاحب انصاف کے حوالے سے ہے، اور یہ عرب معاشرے کا ایک بڑا گندا سا پہلو تھا کہ وہاں جرم کسی کا ہوتا تھا، پکڑا کسی کو جاتا تھا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، آگاہ ہو جاؤ، اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، آگاہ ہو جاؤ، اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، اور نہ ہی بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ یہ انہیں جسے دوسرے الفاظ میں عدل اور انصاف جو ہے اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے معاشروں میں عدل و انصاف کی بڑا فقدان ہے۔ اس ملک کے اندر بھی مس کیریج آف جسٹس جو ہے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پر اور اس کی جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ العادل ہے، یعنی صرف عادل نہیں اور عدیل نہیں بلکہ العادل ہے، یعنی عادل جو ہے یہ مصدر ہے، اور کیا واضح کرنے کے لیے؟ یہ واضح کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو ہے، کوئی کسی کام میں بھی عدل کا فقدان نہیں ہوگا، جسٹس ہوگا۔ اور عدل کا معنی یہ ہے کہ یعنی کسی چیز کو وہی رکھیں اور اسی طرح اس کا حق ادا کریں جو اس کا حق بنتا ہے جائے، پورا پورا اس کا حق ادا کیا جائے۔ یعنی جسٹس از ریئلی فنڈامنٹل پارٹ آف ہیومن سوسائٹی۔ بلکہ جن سوسائٹیوں میں انصاف نہیں ہوگا ان کے اندر جو ہے بہت ساری برائیاں آئیں گی، اور وہ نہ سماجی طور پر اور نہ ہی معاشرتی اور معاشی طور پر جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتی ہیں۔ تو اور بلکہ مورخین نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ایک ریلیشن شپ ہے سویلائزیشن اور انصاف کے درمیان۔ جتنا زیادہ انصاف ہوگا اتنی زیادہ ہی جو ہے وہ سویلائزیشن، تہذیب جو ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسٹس کے متعلق جو تعلیم ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین، مجھے توقع ہے کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یہ کتنی ماڈرن ہیں، کتنی ان کا اس زمانے میں ضرورت ہے، اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان پر عمل کی ضرورت ہے۔ ہمارے برطانیہ میں ہمیں ایک بڑی خوشی کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں صرف جو ہے وہ قانون کی بات نہیں کی جاتی بلکہ اس کے پروسیجرز بنائے جاتے ہیں، ایک پروسیس بنائی جاتی ہے، پھر اس کو حوصلہ دینے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے جو لا انفورسمنٹ ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ کسی ایک قانون کو بنانے کے بعد اس پر ملینز اینڈ ملینز آف پاؤنڈز خرچ ہوتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے اس پر عمل درآمد ہو سکے، اور کوئی جو ہے یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں، میں کر نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، ہمارا دین بھی ناظرین ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ جو ہم نے قانون بنائے ان کو سمجھو، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی سعی اور کوشش کرو۔ اور یاد رکھیں کہ یہ قانون بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ پوچھا، الا هل بلغت رسالتی، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو
آگے سے صحابہ وہی کورس کے طور پر کہتے کہ کیا کہتے کہ انا نشہد انک قد بلغت الرسالہ وادى الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جی ہمیں یعنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول کریم کے سنہری اصولوں کو جو آپ نے ہمیں بتائے ہیں ان پر سمجھ سکے اور عمل کر. جی ہاں، ایک اور ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت ہے، ایک اور جو ہے خطبۃ الوداع کا خوبصورت جو ہے ایک اور نقطہ بھی ہم سن سکیں. جی ہاں ڈاکٹر صاحب، اور یہ ایک اور نقطہ ہے، اور یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے جو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری بھی دی اس میں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جب نکات بیان کیے اور آخری نقطہ بیان کیا، اس میں بھی باقاعدہ ایک قانون بنا دیا. آقا کریم نے پوچھا، فرمایا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب فرب مبلغ او آمن سامین. سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ حکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے والا اور ان کو محفوظ رکھنے والا ہو. سبحان اللہ. یعنی یہ جو فرمایا نا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہیں وہ جو غیر موجود ہیں ان تک پہنچائے. یہی ہے نا، یعنی تبلیغ کرے، تبلیغ کرے، یہ پیغام آگے پہنچائیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یعنی اصل میں اس جملے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ میری رسالت جو ہے آج ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ آج اس کا ایک نئے انداز میں آغاز ہو رہا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. یعنی آپ کا صحابہ کا کام بنتا ہے. یہ جو 1,14,000 یہاں جمع ہو، تم سب نفوس کا، خواتین ہوں یا مرد ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اور سردار ہوں یا عام ہوں، تم سب کا یہ فرض بنتا ہے آپ کہ جو کچھ سنا ہے مجھ سے اس کو آگے پہنچاؤ. تو ناظرین، اس سے پتہ ہمیں چلا ہے کہ ہر ایک مسلمان جو ہے وہ مبلغ دین ہوتا ہے. جو ہے نا، یہ سمجھنا کہ مولوی صاحب مبلغ دین ہیں اور ہم نے نہیں یہ کچھ کرنا، یہ ایک غلط رویہ ہے. یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی ذمہ داری لگا دی ہے. جو کوئی دین جتنا ہی جانے جانا، بلغوا ولو کان بآیہ، بلغوا انی ولو کان آیہ. فرمائے کہ مجھ سے اگر ایک آیت بھی سنی ہے تو وہ بھی آگے پہنچا دو. جائے نا، یعنی چھوٹی ہو بات، بڑی ہو بات، طویل ہو یا وہ قصیر ہو، جس لحاظ سے تمہارا کام ہے اس کو آگے پہنچانا. جائے تو یہ بہت ہی عظیم نقطہ ہے. جانا میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغ رسالت اور دین کی تبلیغ کرنا، دین کو زندہ رکھنا، یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. اس لیے کہ ایک تو یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے، اور یہ انسانوں کے لیے تحفہ ہے ہماری طرف سے. حقیقتاً جو ہے نا، آج برطانیہ میں جو ہم تحفہ دے سکتے ہیں لوگوں کو، برطانوی لوگوں کو جو ہم کچھ دے سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ان کے ملک میں رہنے کا. ہاں ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ ہم مزدوری کرتے ہیں، محنت، یہ ٹھیک ہے یار، لیکن پھر بھی ایک انہوں نے ہمیں مقام دیا ہے یہاں. اب ہم کیا دے سکتے ہیں ان کو؟ دوستو، جو سب سے بڑی نعمت اور گفٹ ہم ان لوگوں کو دے سکتے ہیں وہ اسلام کی گفٹ ہے. یہ گفٹ آف اسلام جو ہے اپنے جو پڑوسی ہیں، اپنے جو ہم شہری ہیں ان کو دیں. تو ناظرین، ہم آپ پروگرام کے اختتام تک پہنچ رہے ہیں، تو میں ڈاکٹر امجد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر امجد الازہری یہ کریمیا انسٹیٹیوٹ کے سینئر امام ہیں، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے آج جو خوشیوں کا موقع ہے اس پر آپ نے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو سنی ہے، لیکن جو پیغام تھا وہ بڑا عظیم پیغام ہے. آپ اس پیغام کی طرف راغب ہوں، اور وہ جو خیر خطبہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مزید اس کو آپ ایک نئے انداز سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ پڑھو گے اور اس کو سمجھو گے، اور اس کی برکتوں سے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو نوازو گے. تو ناظرین، ہم اس سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور عید کی خوشیاں، قربانی کی خوشیاں، اور اس عظیم موسم حج کی جو خوشیاں ہیں، آپ ان سے لطف اندوز ہوئیے. السلام علیکم ورحمۃ
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। كبيرا والحمد لله كثيرا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.